بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی جماعت سال دوم ہدایت النحو کا سبق جو ہے وہ آج لے کر کے حاضر ہوں۔ جمعرات نہیں بدھ کو سبق ہوا تھا، تو وہاں پر اقسام کلمہ کے اقسام اسم فعل حرف، اس کی دلیل حصر جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا سبق میں۔ آج جو ہے اسم فعل اور حرف کی جو ہے وہ الگ الگ تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ان کی کچھ علامات جو ہے جو نحمیر میں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، 8-10 علامات ہے، ان علامات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہدایت النحو کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے عبارت دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر غیر غیری، تینوں پڑھیے، بہتر ہے کہ غیری پڑھی جائے۔ مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم، وعلامته صحة الاخبار عنه نحو زید قائم، والاضافة نحو غلام زید، ودخول لام التعریف کررجل۔ اور بھی چند علامت ہے، والجر والتنوین نحو بزید، والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، فإن كل هذه خواص الاسم، ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، ويسمى اسما لسموه على قسميه لا اچھا، تو دیکھیے اس عبارت کا جہاں تک ہو سکے آج کے سبق میں متعین وقت ہے حل کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات، فحد الاسم کلمۃ، تو ویسے آپ جانتے ہیں کہ تعریف پڑھ کر کے آئے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی ذاتی معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کا معنی اس کے اندر نہ پایا جائے، مشہور تعریف ہے، آپ جانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو 2-4 مزید باتیں بتا دی جائے تاکہ آپ کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ چنانچہ فحد کے اندر فا جو ہے، فحد فا جو ہے وہ فا جو ہے یہ فا شرطیہ ہے، اور اس کا شرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ کیا ہے؟ اذا بینا دلیل الحصر فحد الاسم، اس طرح کی عبارت ہے۔ اذا بینا، جب ہم نے بیان کیا، دلیل الحصر، دلیل حصر کو بیان کیا، تو فحد الاسم، تو اسم کی تعریف یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فا جو ہے وہ شرطیہ ہے، جزائیہ ہے، اور اس کی شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اذا بینا دلیل الحصر۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب دلیل حصر میں ان تینوں کا بیان مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے، تو پھر دلیل حصر میں جیسا کہ اسم فعل اور حرف ان کا بیان آ چکا ہے، مختصر انداز میں بتا دیا ہے، تو پھر یہاں جو ہے وہ دوبارہ اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دلیل حصر کی تعریف، دلیل حصر میں جو تعریف کی گئی ہے وہ بطور دلالت التزامی ہے۔ دلالت التزامی جب بول دیا ہے تو کیا نام ہے، علم منطق کی کتاب جو ہے تیسیر المنطق، آسان منطق، اس کو آپ کو سمجھانا ہوگا۔ تو خیر وہ بحث لمبی ہو جائے گی، صرف آپ اتنا مختصر یہ سمجھے کہ دلیل حصر میں جو بیان کیا گیا ہے تعریف، وہ تعریف دلالت التزامی کے طور پر تھی۔ دلالت التزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو لفظ جو ہے اس کے یعنی موضوع لہو، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے کلمہ کو، اس معنی پر ہو بہو ڈائریکٹ اس پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی التزام کی وجہ سے، دوسرے معنی لازم ہونے کی وجہ سے اس کے موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے۔ اس طریقے سے ان تدل علی، وہ بات لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں یہاں مختصر کر رہا ہوں۔
کہ دلالت التزامی کے طور پر تعریف پر دلالت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس لفظ نے اسم کی دلیل حصر میں جو الفاظ ہے وہ الفاظ ڈائریکٹ اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف پر دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک معنی لازم ہو جانے کی وجہ سے معنی موصولہ یعنی اسم کی تعریف کے معنی پر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ اور یہاں مبتدی طلبہ ہے، اگرچہ نحویر پڑھ کر کے آئے ہیں لیکن عربی کی کتاب ہے، تو اس وجہ سے مبتدی طلبہ کو جو ہے سہولت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جو ہے اسم، فعل اور حرف ان کا معنی جو ہے، ان کی تعریف جو ہے وہ معلوم ہو جائے، اس وجہ سے دلیل حصر میں تعریف ہو جانے کے باوجود بھی واضح طور پر اسم کی تعریف جو ہے وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدن کے معنی لغت کے اعتبار سے روکنے کے آتے ہیں، حدن کا معنی لغت کے اعتبار سے روکنے کے آتے ہیں، چونکہ حد جو ہے یعنی تعریف جب کی جاتی ہے تو وہ دوسرے کے اسم کی تعریف میں جس کی بھی تعریف کی جائے اس تعریف میں دوسرا غیر ضروری الفاظ داخل ہونے سے روکتا ہے، اس وجہ سے تعریف کو حد کہا جاتا ہے۔ یہ حد کے لغوی تحقیق ہے۔ حد ان کے معنی ہے رکنا، اور حد کا ترجمہ جو ہے وہ ہے تعریف۔ جب کسی چیز کی تعریف کر دیا جاتا ہے تو غیر جو چیز ہے اس تعریف کے اندر جو چیز داخل نہیں ہے ان کو داخل ہونے سے جو ہے وہ تعریف روکتی ہے، اس وجہ سے حد کو جو ہے وہ تعریف کہا جاتا ہے۔ تو اب اسم کی تعریف جو ہے وہ کرتے ہیں، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو وضع کے لحاظ سے، وضع کے اعتبار سے ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں حاصل ہو، ذات میں پائی جائے، اس کی ذات میں معنی پائی جائے، وہ وضع کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے، اور تعریف رہ گئی، اور باعتبار وضع اس لفظ کے اندر زمانے کا معنی نہ ہو۔ یہ تعریف آپ الگ سے سیکھیے، ہدایت النحو میں آ گئے ہیں تو یہ تعریف جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو اسم کی تعریف کیا بنے گی؟ اسم وہ کلمہ ہے جو وضع کے اعتبار سے ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی اس کی ذات میں حاصل ہو، اور باعتبار وضع کے اس لفظ میں، اس کلمہ میں زمانے کا معنی نہ ہو۔ وضع کے اعتبار سے معنی اس کی ذات میں حاصل ہو، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اس معنی پر بذات خود دلالت کرے، یعنی خود بخود وہ معنی پر دلالت کرے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حرف جو ہے وہ اگر کسی کا سہارا نہیں لیتا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہی مطلب ہے۔ تو اس تعریف کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مثال دیتے ہیں، کررجل وعلم، وعلم بھی پڑھ سکتے ہو، علم ان کے معنی جھنڈا، وہ بھی اسم کی مثال ہو سکتی ہے، علم وعلم دونوں پڑھ سکتے ہیں، علم، علم کے معنی جھنڈا، نشان، فلیگ جتیو پتاکا جی ٹکوا ہے، پتاکا۔ تو مثال دیتے ہیں، دو مثال لائے ہیں، رجل ایک مثال سے کافی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ نے دو مثالیں دی ہے۔ پہلی مثال جو ہے وہ اعیان یعنی جاندار چیزوں کی مثال ہے، رجل جاندار کی مثال، اور دوسرا جو مثال ہے وہ بے جان چیزوں کی مثال، جس کو معنی کہا جاتا ہے، معنی کی مثال دی ہے، اس لیے دو مثال لائے ہیں۔ غیر مقترنین، غیر مقترنین جیسا کہ میں نے کہا تینوں حرکت پڑھ سکتے ہیں، تو لفظ غیر کو مجرور، مرفوع اور منصوب تینوں پڑھ سکتے ہیں، تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ مجرور جب پڑھیں گے تو معنی کی صفت واقع ہوگی، مرفوع جب پڑھیں گے تو مبتدا محذوف کی خبر واقع ہوگی، اور منصوب جب پڑھیں گے تو معنی سے حال واقع ہوگا۔ تو معنی کی صفت کے اعتبار سے مجرور، معنی سے حال واقع ہونے کے اعتبار سے منصوب، اور مبتدا محذوف کی خبر واقع ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وعلامتہ، وعلامتہ ایک چھوٹی سی بات بتلا دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نحومیر میں جو ہے پڑھ کر کے آئے ہیں کہ اسم کے علامات کتنے ہیں؟ 8-10 ہیں، تو افراد زیادہ ہے، تو افراد زیادہ ہونے کے اعتبار سے وعلاماتہ کہنا چاہیے تھا، یعنی جمع آنا چاہیے تھا کہ اس کی علامات، اسم کی علامات یہ فلاں 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 ہے، جمع آنا چاہیے تھا، علامات، مفرد لایا۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علامتن جو لفظ ہے یہ اسم جنس ہے. علامتن یہ لفظ اسم جنس ہے، اور اسم جنس جو ہے وہ اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے. جنس جو ہوتا ہے وہ اپنے افراد کو شامل ہوتا ہے. اس اعتبار سے لفظ علامت کو جو ہے وہ مفرد استعمال کیا گیا ہے. تو اسم کی تعریف کے بعد اس کی علامات اس لیے بتلا رہے ہیں کہ تعریف میں 2-3 باریکیاں ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے تعریف کیا ہے، اس تعریف میں 2-3 باریک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. تو وہ باریک باتیں کیا ہے؟ جیسا کہ تعریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو وضع کے لحاظ سے ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں حاصل ہو، اور باعتبار وضع کے اس کلمہ کے اندر زمانے کا معنی نہ ہو. تو تھوڑا گھما پھرا کر کے بات ہو گئی، لیکن بات یہ پیٹرن ہے، مضبوط بات ہے. تو ان باریکیوں کی وجہ سے مبتدی طلبہ جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نوحمیر میں جو اسم کی تعریف ہم نے پڑھی ہے شاید یہ الگ ہے، لیکن الگ نہیں ہے، وہی ہے. تو اس کی وجہ سے طلبہ کے ذہن میں جو ہے وہ تھوڑا سا خلجان آ سکتا ہے، الٹی سیدھی باتیں آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی گھبراؤ نہیں، ہم اسم کی کچھ علامات جو بتا دیں گے آپ کو، تو ان علامات کو دیکھ کر کے آپ آرام سے کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے اس کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں. اس اعتبار سے جو ہے وہ علامات بیان کر رہے ہیں. تو پہلی علامت اسم کی. اب علامت کی تعریف سمجھیں گے. علامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر سامنے ہوتے تو آپ کو اگر پوچھا جاتا کہ علامت کس کو کہتے ہیں، کئی سال تک میں نے دیکھا ہے لڑکوں کو یہاں پر علامت پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ علامت مانا تو سین حضور کہ بھائی ایک علامت আর কি হয় আলামতর তারিফ কি বলে আলামতর মানে হলো একটা সিন नहीं एक علامت আর কি একটা পরিচয়. तो علامت की तारीफ नहीं बताऊंगा, फ़ोन करोगे तो बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ताकि पता चले कि आपको जानने का, समझने का और कुछ नई बातें यानी सीखने का शौक़ है. पता चले तब ना बताऊंगा, ऐसे थोड़ी बताऊंगा. तो चलिए, पहली अलामत सिहतुल इखबार अन्हु. सिहतुल इखबार अन्हु एकदम आसान लफ्ज़ में ये समझो कि सिहतुल इखबार अन्हु का मतलब क्या है कि मुखबिर अन्हु बनना, यानी मुस्नद इलैहि बनना. जिसकी तरफ किसी चीज़ की आप इस्नाद कर सकते हैं, मुस्नद इलैहि, जिसको आप जिस कलिमा को आप मुस्नद इलैहि, आसान लफ्ज़ में जिस कलिमा को आप मुस्नद इलैहि बना सकते हो, यही मुस्नद इलैहि का बनना जो है अलामत है इस बात की कि ये लफ्ज़ जो है वो इस्म है, ये लफ्ज़ जो है वो इस्म है. तो मुस्नद इलैहि होना इस्म की अलामत है. क्यों ये फ़ेल की अलामत क्यों नहीं बन सकती? इसके लिए जो है मैं आपको हाशिया का हवाला देता हूँ ताकि वो बात अच्छी तरह से समझ जाएं. अगर भूल जाएं तो फिर दोबारा हाशिया देखने के बाद आपको याद आ जाए. हाशिया नंबर 3 देखिए. अल इखबार अन्हु मतलब इला आखिर ज़रा के फ़ेल वज़ान मुस्नद बिही अस्त. वज़ा के एतबार से वज़ा ने जब वाज़े किया है, वाज़ा ने जब वज़ा किया है तो उस वक्त फ़ेल को मुस्नद बिही जो है वो बना करके वज़ा किया है. मगर मुस्नद इलैहि गर्दानिदन शवद खिलाफ वज़ा लाजिम आयत. तो मुस्नद इलैहि अगर बनाने के लिए जाएंगे तो जो है वो खिलाफ वज़ा लाजिम आएगा. वो ई बग़ैर ज़रूरत जायज़ नहीं, और ये बग़ैर ज़रूरत के जायज़ नहीं हैं. वह हर्फ वज़ान मुस्नद हम नमी बाशद, और हर्फ जो है वो वज़ा के एतबार से मुस्नद भी नहीं होता है. तो इस वजह से वज़ा के एतबार से फ़ेल जो है उसको वज़ा किया गया है मुस्नद बिही के लिए, और इस्म जो है वो मुस्नद इलैहि के लिए. लिहाजा जो है इस्म जो है उसकी अलामत है कि इखबार अन्हु का होना, यानी मुस्नद इलैहि का होना है. तो यानी उसकी तरफ किसी को इस्नाद करना सही हो. तो इस मुस्नद इलैहि होना इस्म की अलामत, उसकी वजह और एक समझिए, क्योंकि मुस्नद इलैहि उस माना मुस्तकिल बिल मफ़हूमियत की तायीन के लिए है जो है जिस पर लफ्ज़ मुताबकतन दलालत करे, और ये माना सिर्फ जो है वो इस्म के अंदर पाए जाते हैं, ना कि फ़ेल हर्फ में. मसलन फ़ेल अगरचे माना मुस्तकिल पर दलालत करता है मगर मुताबकतन नहीं बल्कि तज़म्मुनन, और हर्फ तो बेचारा जो है वो माना मुस्तकिल ही उसका नहीं है, तो वह कैसे मुस्नद इलैहि बनेगा.
تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس کو شارٹلی مختصر یہ یاد رکھو کہ اسم کی علامت مسند الیہ ہونا، اور یہ اس لیے اس کی علامت ہے کہ فعل کو واضع نے وضع کیا ہے، بنانے والے نے بنایا ہے مسند بھی کے لیے، مسند الیہ کے لیے نہیں۔ لہذا جب وہ مسند بھی ہوگا تو ضرور اس کے لیے کسی نہ کسی مسند الیہ چاہیے، اور وہ مسند الیہ جو بنے گا وہ اسم ہی بنے گا۔ اس وجہ سے مسند الیہ کا ہونا یہ اسم کی علامت بتایا گیا ہے۔ صحت الاخبار، نحو زید قائم، نحو زید قائم، یہاں پر زید جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اور قائم جو ہے وہ مسند الیہ ہے، زید کی نسبت اسناد جو ہے وہ قائم کی طرف کیا گیا ہے، لہذا اسم یعنی قائم جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، وہ اسم ہے۔ والاضافۃ نحو غلام زید، اسی طریقے سے اضافت جو ہے وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اب اضافت اسم کی علامت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اضافت اسم کی علامت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اضافت لفظی اور جس کا ہے اضافت معنوی۔ اضافت لفظی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تخفیف کیا جائے، لفظ کو تخفیف کیا جائے، اور اضافت معنوی کا مقصد جو ہے وہ تعریف کرنا یا تو تخصیص کرنا، تعریف کرنا یا تو تخصیص کرنا، اور تعریف اور تخصیص جو ہے یہ تینوں مقصد، یعنی اضافت لفظی کے ذریعے سے لفظ کے اندر تخفیف کرنا، اسی طریقے سے اضافت معنوی کے ذریعے سے تعریف کرنا یا تو تخصیص کرنا، تخصیص خاص کرنا، یہ تینوں مقصد جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، لہذا اسم جو ہے لہذا اضافت ہونا جو ہے وہ اسم کی علامت بتایا گیا ہے۔ یہ دو علامتیں ہیں، تو آج کے سبق میں جو ہے بھائی یہ دو علامتیں ہی رہنے دیجئے، 20-22 منٹ ہو گیا ہے، زیادہ موبائل ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے آج کے سبق میں اتنا ہی رکھے۔ اگر دن میں آپ کا یہ سبق حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ شام تک میں آگے کی سبق جو ہے وہ ساری علامت جو ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اضافت جو ہے وہ اسم کی علامت، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت لفظی، اضافت لفظی سے تخفیف کا مقصد کیا جاتا ہے، اور ایک ہے اضافت معنوی، اضافت معنوی سے تعریف اور تخصیص خاص کرنا، اس کا مقصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، اور یہ تینوں مقصد جو ہے وہ اسم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کو حاشیہ میں لکھا والاضافۃ وجہ بدن اضافت از خواص سے اسم، اضافت اسم کے خواص میں سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اضافت یا برائے تعریف شے می باشد، اضافت جو ہے وہ کسی شے کی تعریف کے لیے ہوتا ہے، یا برائے تخصیص یا تو تخصیص کے لیے، یا برائے تخفیف یا تو تخفیف کے لیے، وہ ہر یک در اسم بود، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ تعریف، تخصیص اور تخفیف سب باب تفعیل سے ہے۔ تعریف عرف یعرف تعریفا، خصص یخصص تخصیصا، اور تخفیف خفف یخفف تخفیفا، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اسم کے لیے خاص ہے، اسم کے اندر ہوتی ہے مقصد، تو اس وجہ سے کہا فرمایا کہ یہ اضافت کا ہونا جو ہے اسم کی علامت ہے۔ جیسا کہ اضافت کیا ہے دیکھیے، اضافت نحو غلام زیدن، غلام زیدن، لفظ غلام کو جو ہے وہ زید کی طرف اضافت کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیجیے۔